ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خوشی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں گزار دیتی ہے، حالانکہ ہمیں ملنے والی خوشی، راحت، فرحت اور آسائش یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور نعمت ملنے پر شکر کرنا چاہیے کیونکہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، لیکن کیا کریں کہ نعمت ملنے پر خوشی منانے کے لیے عام دنوں کی نسبت زیادہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، لیکن خوشی منانے کا طریقہ ایسا ہو جس میں اللہ عز و جل اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو۔ مگر افسوس، اب تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ شادی بیاہ کا موقع ہو تو اللہ کی نافرمانی، عید ہو تو اللہ کی نافرمانی، بچے کی ولادت ہو تو اللہ کی نافرمانی، کاروبار کے آغاز کی تقریب ہو تو اللہ کی نافرمانی۔ اس پر ترا یہ ہے کہ تقریبات میں شراب و کباب، رقص و سرور، لہو و لعب میں پڑنے کے ساتھ تسکین نفس کے لیے حیاسوس کام کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا نعمتوں کا حق یہی ہے کہ ان پر رب کریم کی نافرمانی کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت عید بھی ہے۔ بدقسمتی سے ایک تعداد اس عظیم نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتی ہے، حالانکہ عید کے بہت فضائل ہیں، خصوصاً اس کی چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا گیا، اس کی تو خاص طور پر قدر کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم نے ماہ رمضان میں کیا کیا نیک عمل کیے ہیں، ہم نے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی چھماچھم برستی رحمتیں اور برکتوں سے کتنا کچھ پانے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہم نے ایسے کام کیے جن کے سبب اپنی مغفرت حاصل کر سکیں، اپنی مغفرت کی امید باندھیں؟ اس رات کو خاص طور پر استغفار اور دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ ماہ رمضان کو غفلت میں گزارنے پر ندامت کے آنسو بہانا چاہیے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، مگر افسوس معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس رات بازاروں اور شاپنگ مالز میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اس قدر اختلاط یعنی میل جول ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ، رش کے بہانے مرد عورت کے شانے سے شانے ٹکراتے ہوئے چلتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ایک دوسرے کے لیے تحائف خریدتے ہیں، لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہے، مہندی لگوانے اور چڑیاں پہنانے کے نام پر اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ چڑیاں پہنانے والے بھی اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے سر میں لوہے کی کنگھی ہڈی تک گاڑ دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کا جسم کسی ایسی عورت سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ 100 کروڑ افسوس ہے، بے حیائی کا یہ طوفان رمضان شریف کا مقدس مہینہ گزرنے کے چند گھنٹے بعد ہی برپا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کام عید منانے کے نام پر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے تمام دوستوں، عاشقان رسول سے فریاد ہے، چاند رات لیلۃ الجائزہ کی قدر کیجیے، نیک اعمال کی کثرت کر کے رب تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کے انعامات پانے کی کوشش کیجیے۔ عید کے دن بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، سنت مصطفیٰ کے مطابق نماز عید ادا کیجیے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، غریبوں کے ساتھ غمخواری کیجیے، یوں عید کے دن کا بھی اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری